السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ناول ریڈ کرنے سے پہلے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کر لیا کریں۔ اب ہم اپنے ناول کی طرف آتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد حویلی میں خاموشی پھیل چکی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف جا چکے تھے۔ جب مجید صاحب نے ملازم کے ہاتھوں حمدان، عارض اور غازیان کو اپنے کمرے میں بلاوا بھجوایا، تینوں بھائی کچھ ہی دیر میں دادا سرکار کے سامنے موجود تھے۔ حمدان خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ غازیان ہمیشہ کی طرح سنجیدہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ عارض بھی سامنے والی ہی کرسی پر بیٹھا، مگر اس کے چہرے پر معمول سے سختی نمایاں تھی۔ وہ کم گو انسان تھا، فضول گفتگو اور غیر ضروری مذاق اسے پسند نہیں تھا۔ مجید صاحب نے تینوں پر ایک نظر ڈالی۔ میں نے تم لوگوں کو ایک خاص بات کے لیے بلایا ہے۔ جی دادا، حمدان نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ مجید صاحب نے چند لمحے تک توقف کیا، پھر بولے، صبح میں نے سب کے سامنے تم تینوں کی شادی کا ذکر کیا تھا۔ عارض کی نظریں فوراً دادا پر اٹھیں، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم تینوں کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے ذہن میں کن کے نام ہیں۔ کمرے میں سنجیدگی چھا گئی۔ میں نے تم لوگوں کے لیے باہر تلاش نہیں کی۔ میری تینوں پوتیاں میرے سامنے پلی بڑھی ہیں۔ میں انہیں کسی اجنبی گھر میں بھیجنے کے بجائے اپنی ہی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ غازیان کی بوہیں قدر سکڑیں۔ حمدان خاموشی سے سنتا رہا، جبکہ عارض کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ آیا۔ صرف جبڑا قدر بھیجے مجید صاحب نے صاف الفاظوں میں کہا، حمدان، عارض اور غازیان، تم تینوں کے رشتے امارہ، امیزہ اور علیزے سے ہی ہوں گے۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ حمدان نے ایک گہری سانس لی اور دادا کی طرف دیکھا۔ غازیان کی نظریں بھی سنجیدہ ہو گئیں۔ عارض کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر قدر سخت لہجے میں بولا، دادا، فیصلہ آپ نے کر لیا ہے یا ہماری رائے بھی مطلوب ہے؟ مجید صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہاری رائے بھی سن رہا ہوں عارض۔ عارض نے اپنی پشت کرسی سے لگا لی۔ تو پھر میں اپنی بات صاف کہوں گا۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر لہجے میں وہی روب جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ رشتہ کس کا کس سے ہوگا، یہ جاننے سے پہلے میں کوئی ہاں یا نہ نہیں کروں گا۔ لیکن میری زندگی کا فیصلہ صرف اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لڑکی اسی گھر کی ہے۔ مجید صاحب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسی لیے تو تم تینوں کو بتایا ہے۔ عارض نے خاموشی سے سر ہلایا۔ پھر بتائیں دادا، کس کا نام کس کے ساتھ سوچا ہے؟ مجید صاحب نے تینوں کو ایک نظر دیکھا۔ اب اصل فیصلہ سنانے کا وقت تھا۔ مجید نے سب سے پہلے حمدان کی طرف دیکھا۔ حمدان، تمہارا رشتہ امیزہ سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حمدان چند لمحے خاموش رہا، پھر احتراماً سر جھکا دیا۔ اگر آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں دادا۔ مجید صاحب نے اطمینان سے سر ہلایا، پھر ان کی نظریں عارض پر جا ٹھہریں اور عارض نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ تمہارا رشتہ علیزے سے ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے عارض کے چہرے کے تاثرات بالکل ساخت ہو گئے، پھر اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ علیزے؟ ہاں۔ عارض چند لمحے خاموش رہا، جیسے اپنے غصے کو قابو کر رہا ہو، پھر کرسی کی پشت سے سیدھا ہوتے ہوئے بولا، دادا، میں نے صبح بھی کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور ہم نے صبح ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہو سکتا ہے، میری زندگی کا نہیں۔ کمرے کی فضا یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ حمدان نے فوراً عارض کی طرف دیکھا۔ عارض،
آپ اس میں مت بولیں بھائی، اس نے ہمدان کو روکا مگر لہجہ قابو میں رکھا، پھر دادا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں علیزے کی عزت کرتا ہوں، وہ اس گھر کی بیٹی ہے، ہماری اپنی ہے، لیکن صرف اسی لیے کہ وہ گھر کی ہے میں اس سے شادی کے لیے ہاں نہیں کر سکتا۔ مجید صاحب کی آنکھوں میں سختی اتر آئی، اور اگر ہم کہیں کہ تمہیں ہاں کرنی ہوگی؟ عارض کے جھبڑے بھیج گئے، تو میں صاف کہوں گا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ غازیان نے پہلی بار عارض کی طرف دیکھا، پھر دادا سے مخاطب ہوا، علیزہ بھی بہت کم عمر ہے، وہ ابھی اس عمر میں نہیں ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے۔ عارض نے فوراً غازیان کی طرف دیکھا اور غازیان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ تم میرے بھائی ہو عارض، مجھے تم سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، لیکن علیزہ کے معاملے میں میں صرف بھائی ہوں۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ میں اپنی بہن کو ایسے شخص کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا جس کے مزاج میں ابھی اتنا غصہ اور بے صبری ہے۔ علیزہ کے لیے ہمیں کوئی اور مناسب رشتہ دیکھنا چاہیے۔ یہ جملہ عارض کے صبر کا امتحان بن گیا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور غازیان کو گھورا۔ میرے مزاج کا فیصلہ تم کرو گے؟ میں فیصلہ نہیں کر رہا، میں اپنی بہن کے لیے فکر کر رہا ہوں۔ تو فکر اپنی بہن تک رکھو غازیان، میری زندگی کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ غازیان کا چمڑا بھیج گیا، اور تمہیں بھی میری بہن کے بارے میں اس لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے علیزہ کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں۔ عارض کی آواز بلند ہوئی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دادا نے فیصلہ کیا ہے تو پہلے مجھ سے پوچھا جائے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ مجید صاحب نے میز پر ہاتھ رکھا، بس، دونوں خاموش ہو جاؤ۔ تم دونوں میرے سامنے ایک دوسرے سے بحث نہیں کرو گے۔ عارض چند لمحے خاموش بیٹھا غازیان کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے اچانک ہی ایک عجیب سی چمک ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ غازیان کو سب سے زیادہ کس بات پر غصہ آتا ہے۔ عارض نے بے نیازی سے اپنی پشت کرسی سے لگائی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے دادا۔ مجید صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا، ٹھیک ہے؟ جی۔ عارض نے جان بوجھ کر غازیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو علیزہ میرے لیے مناسب لگتی ہے تو میں علیزہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مجید صاحب کے چہرے پر فوراً خوشی پھیل گئی۔ ماشاء اللہ، یہی تو سننا چاہتا تھا میں تم سے۔ حسیب صاحب نے بھی اطمینان کا سانس لیا، جبکہ ہمدان نے عارض کو غور سے دیکھا جسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ چند لمحے پہلے شادی سے انکار کرنے والا شخص اتنی آسانی سے مان گیا۔ مگر غازیان کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل چکے تھے۔ اس کی نظریں عارض پر جم گئیں۔ دادا، ایک منٹ، نہیں غازیان! مجید صاحب نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اب تم کچھ نہیں کہو گے، لیکن دادا، علیزہ کے بارے میں نے کہا نا، ابھی کوئی بات نہیں۔ مجید صاحب کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ عارض کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے غازیان کی طرف دیکھ کر بولا، ویسے غازیان بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ غازیان نے اسے گھورا، میں پریشان نہیں ہوں۔ اچھا؟ عارض نے جان بوجھ کر معصومیت سے بھوہیں اٹھائیں۔ مجھے تو لگا اپنی بہن کے لیے اتنی فکر کرنے کے بعد شاید آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میں خود ہاں کر رہا ہوں۔ غازیان کے جھبڑے بھیج گئے۔ عارض! اس کی آواز میں واضح تنبیہات تھی، مگر عارض تو جیسے اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ جی بھائی، وہ بے نیازی سے بولا۔ غازیان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مجید صاحب نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ غازیان، بس! وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی نظریں اب بھی عارض پر جمی تھیں۔
مجید صاحب نے خوشی سے ہوتے ہوئے کہا، تو پھر بات طے ہوئی، باقی معاملات ہم بعد میں دیکھیں گے۔ عارض نے سر ہلایا۔ جی دادا، جیسے آپ بہتر سمجھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت صاف بتا رہی تھی کہ اس نے ہاں علیزے کے لیے نہیں، صرف قاضیان کو تپانے کے لیے کی تھی۔ اور قاضیان، وہ خاموش بیٹھا تھا، مگر دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ عارض آخر چاہتا کیا ہے؟ تو گائز، آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اپنا قیمتی ریویو لازمی شیئر کیا کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔